آج میں جس واقعے پر بات کرنے جا رہا ہوں، پاکستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے سنتے ہی پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی آفیسر اعجاز حسین گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور سامنے دیکھا کہ پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ جب پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی گاڑی کو دوسرے راستے پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے پولیس کو شک پڑا تو انہوں نے جا کر اس کو پکڑا تو اس گاڑی کے اندر سے جو کچھ ملا، ایک ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس یونیورسٹی کی طالبہ جو اس یونیورسٹی کے اندر پڑھتی تھی، اور ساتھ اس گاڑی سے جو برآمد ہوا وہ آئس یا چرس، ہر قسم کا نشہ آور چیزیں، جو غلط استعمال ہونے والی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ اس سے برآمد ہوئیں۔ اور سب سے جو بڑی جو خبر ہے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے، وہ یہ خبر ہے کہ اس کے دونوں موبائل سے جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے دونوں موبائل سے 5500 تصاویر، ویڈیوز، اس یونیورسٹی کی جو طلبہ ہوتی ہیں، جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ننگی ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک خبر جس نے آپ لوگوں نے بھی اس کو سنا ہے۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تمام تر معاملات کا ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون ہے، جرموار کون ہے، قصور کس نے کیا ہے۔ حالانکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو ان کے ہیں چہیتے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے جو یونیورسٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان طالبہ جو ہیں یا وہ جو لڑکی ہیں ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، ان کے بیانات آ چکے ہیں اور انہوں نے خود اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اعجاز حسین خود اعتراف کر چکا ہے، سب یہ اعتراض کر چکے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر اس اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہی کی تصاویر ہیں، یہ جو 5500 تصاویر ہیں، یہ 5500 جو تصاویر ہیں یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ 5500 ایک تعداد ہے، 5500 ایک بڑی تعداد ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قصور کس کا ہے، اس کے اندر جرم کس کا ہے۔ اب یہ جو تصاویر ہیں، پہلی بات تو یہ جو پہلا جرم میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لڑکیوں کا اپنا قصور ہے کہ یہ جو 5500 تصاویر، یہ تو وہ تصاویر ہیں جو برآمد ہو گئی ہیں، یہ تو وہ ویڈیوز ہیں جو برآمد ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس سے اور بھی ہوں گی جو برآمد نہیں ہوئیں، اور بھی تصاویر ہوں گی جو بنی نہیں ہوں گی، اور بھی ہوں گی، صاف ظاہر ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو برآمد ہوئی ہیں، جو ثابت ہو گئی ہیں۔ تو یہ 5500 جو ہے معاملہ، کیا یہ ایک دن میں پیش آیا تھا؟ کیا یہ ایک دن میں بن گئی تھی؟ صاف ظاہر ہے یہ سالوں ہاتھ سے چلا آ رہا ہوگا معاملہ، کئی مہینے لگے ہوں گے، کئی سال لگے ہوں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے منہ سے یہ بولی کیوں نہیں، اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا، یا پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی، یا بڑے افسران کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ یہ کچھ ہوا جا رہا ہے۔ پیپر پاس کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ بلیک میل ہوئے، یہ سب بلیک میل تو ہوئے، غلطی تو ہوئی، پھر اس کے بعد صاف ظاہر جب وہ آ کے بیٹھتی ہوں گی تو 5500 یہ کوئی کم تعداد تو ہے نہیں، 5500 تعداد ہے، تو کیا انہوں نے آپس میں صاف ظاہر تبصرہ تو ہوتا ہوگا؟ کیا ان کے سامنے نہیں ایمبولینس کے اندر بٹھا کے ان کو لے جایا گیا؟ ان کے سامنے نہیں سب کچھ ہوتا رہا؟ تو پھر انہوں نے زبان کیوں نہیں کھولی؟ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کیوں نہیں؟ سب سے پہلا قصور اور جرم تو ان کا اپنا ہے جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد دوسری بات میں کرتا ہوں والدین کی طرف، ہم نے قصور یہ ہوتا ہے کہ اب کئی طالب علموں کے کالیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری امتحانات کے اندر سپلی لگ گئی ہے، تو اب ہم ڈر رہے ہیں کہ والدین کو کیسے بتائیں کہ ہمیں فلاں امتحانات کے اندر جو ہے سپلی لگ گئی ہے، وہ ہمیں ڈانٹیں گے، وہ ہمیں ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہم نے قصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اولاد کے اوپر رعب دبدبہ اس قدر ڈالا ہوتا ہے، اس قدر ان کے دلوں میں خوف ڈالا ہوتا ہے، ڈر ڈالا ہوتا ہے کہ وہ بتانے کی جرات ہی نہیں کرتا، وہ بتا ہی نہیں سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک غلطی
پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اگر 100 غلطیاں کر لے تو اس کو ہنس کے ٹال دیا جاتا ہے. لڑکی سے ایک غلطی ہو جائے یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو پوری زندگی کے لیے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے پاکستان میں. اب اس سے ایک غلطی ہو بھی گئی تو اب ہوا کیا، وہ ساری زندگی کے لیے بلیک میل ہوتی رہی. وہ جو بلیک میل ہوتی رہی اس کا قصوروار کون ہے، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ والدین ہیں. اس قدر انہوں نے روب ڈالا، اس قدر وہ ڈر ڈالا کہ وہ بتانے کی جرت ہی نہ کر سکی. ساری زندگی وہ بلیک میل ہی ہوتی رہی، اس کو بتانے کی ہمت ہی نہ پڑی. اگر آپ نے اولاد کو آپ نے تفتیش کی تھی کبھی آپ نے اپنے بچوں کو بٹھا کر پوچھا تھا کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں یا فلاں جگہ پڑھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے معاملات چل، کبھی پوچھا آپ نے ان سے معاملات کیا، کس طرح آپ کی پڑھائی جا رہی ہے، کیسے معاملات گزر بسر ہو رہا ہے؟ اور آپ نے تو روب ہی اس قدر ڈالا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈر خوف ہی ان کے دل کے اندر ایسے بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی ساری زندگی برباد ہو جائے، وہ بلیک میل ہوتی رہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے زبان تک نہیں کھول سکتی. اچھا، اس سے اگلی بات جو میں کر رہا ہوں، یہ تو تھا والدین کا قصور. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی شروع سے بھی یہ آواز اٹھائی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی یہ آوازیں اٹھتی رہیں، کافی سال پہلے بھی یہ آوازیں اٹھتی رہیں کہ یہ مخلوط نظام جو ہے لڑکیوں کا، اس کو ختم کیا جائے، اس سے بہت بڑے بڑے فتنے جو ہیں پیدا ہوں گے. لیکن ان کو یہ کہہ کر بات کو دبا دیا گیا، یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ کہہ کر دبا دی. یہ تو کچھ معاملات ظاہر ہوئے، یہ تو ابھی آگے بہت کچھ آپ دیکھیں گے. جب تک اس نظام کو ختم نہیں کیا جاتا یا جب تک اس کے اوپر کڑی ایک نگرانی نہیں کی جاتی، نظر نہیں رکھی جاتی. اچھا، اس کے بعد اب پہلا قصور والدین کا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں. اچھا، پھر انہوں نے بتایا ہی نہیں. اب صاف ذرا یہ 5500 کی تصاویر ویڈیوز برآمد ہوئیں، یہ ایک دن تو بن نہیں گئی تھی، نہ ہی یہ کوئی ایک دن کا معاملہ ہے. اچھا، ہر کسی کو پتہ تھا اس کے اندر، یہ تو اب زبانیں کھل رہی ہیں. اچھا، اب کئی تو اس قدر ہیں کہ وہ ان کے جو افسران ہیں وہ تو اب تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ تو یہ کیا جا رہا ہے. میں کہوں گا کہ یہ تو ایک دردناک، مجھے آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، پاکستان کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان یونیورسٹیز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں؟ یہ تمام تر معاملات سے آپ باخبر نہیں ہیں؟ اس کے باوجود کہ ہم اس قدر شاید گنگے بہرے نبینے ہو چکے ہیں کہ ہم نے پوچھا تک نہیں ہے، ہم نے کبھی جان پڑتال نہیں کی. اچھا، سب سے دل دہلا دینے والی یہ بات ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر جو منا پاکستان، اس میں رہنے والے مسلمان دوسرے ممالک کے اندر یہ کیا خبر جا رہی ہے کہ وہ جو اسلامی ممالک ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے اندر جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اسلامیہ اس کا نام ہی اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اس کے اندر کی یہ حالت ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ اسلامیہ یونیورسٹی کا جب یہ حال ہے تو باقی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، اس کے بعد اب یہ تمام تر معاملات، اب دل دہلا دینے والی یہ بات ہے کہ ان کو سرکاری گاڑیوں میں ڈال کر ان کو آگے سپلائی کیا گیا. باقاعدہ طور پہ ویڈیوز آ گئی، نمبر سامنے آ رہے ہیں. آسمان پھٹ نہیں گیا یا زمین چر نہیں گئی یہ معاملات ہوتے ہوئے کہ ان کو سرکاری گاڑیوں میں بٹھا کر، یہ سرکاری یونیورسٹی ہے، ان کو سرکاری گاڑی میں بٹھا کر ان کو آگے سپلائی کیا گیا. بے وجہ تو نہیں ہے یہ چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شجر سے ملے ہوئے. مجھے آپ بتائیں، جس اسلامی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو اسلام پہ بنا ہے، اس کے اندر جب یہ کچھ ہو رہا ہے، ایک یونیورسٹی کی یہ تو خبر سامنے آئی ہے تو دوسری یونیورسٹی میں کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ آپ باخبر ہیں اس سے، آپ کو سب کچھ پتہ. اچھا، اب جتنے یوٹیوبر ہیں یا جتنے بھی چینلز کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات ہو گئے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ مکالا ملا کس نے، یہ بغیرتی کا اس جرمات جس نے یہ درندگی کی وہ تو قصوروار ہے ہی ہے. جب تک یہ مخلوط نظام ختم نہیں ہوگا، ایسے ایسے آگے آپ دیکھیں گے اس سے بڑے معاملات سامنے آپ کے آئیں گے. جب تک اس نظام کو، پہلی بات تو یہ ہے مطالبہ ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، آپ یا تو آپ کوئی ایسا نظام لے کر آئیں جس سے ان کی عزت محفوظ ہو. دوسری بات، وہ جو اساتذہ جو روحانی باپ تھے، جن کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا،
ان سے پڑھنے والے یا تو روحانی بیٹا ہوتا ہے یا روحانی بیٹی کہا جاتا ہے جس کو، وہی روحانی باپ ہی درندہ بن بیٹھا۔ اچھا وہ ایک تو بھی نہیں، پورے اس یونیورسٹی کے اساتذہ ملے ہوئے ہیں، کافی عملہ اس کے ساتھ ملوث ہے، یہ تو نام بھی سامنے آ رہے ہیں نا۔ یار زمین پھٹ نہیں گئی، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ اسلامیہ ملک جو پاکستان جو اسلام پہ بنا ہے اس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ معاملات ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ باقی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، آپ جانتے نہیں ہیں؟ اس تمام تر نظام کا کون ذمہ دار ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ جب تک یہ نظام جو ہے ختم نہیں ہوتا یا اس حوالے سے کوئی حفاظتی تدابیر نہیں کی جاتی، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے واقعات روزنما پیش آتے رہیں گے، ایسی سارے بلیک میلنگ ہوتی رہے گی جب تک۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پکڑے بھی گئے چند دنوں کے بعد ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے، صاف ظاہر ہے، ہوتا ہی ایسے پاکستان میں، چند دن گرفتار اس کے بعد ضمانت پہ رہا۔ ایسے انسان کو تو چوک پہ لٹکا کے کھڑا کر کے پھانسی دی جائے، چوک پہ لٹکا دیا جائے۔ اس تمام تر واقعات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اب سب سے بات جو یہ ہے کہ تمام لوگ یہ آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، اور جنہوں نے یہ بغیرتی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا۔ اگر ان کی ویڈیوز آگے ریلیز ہوتی، کئی ایسا ہوتا ہے، آتا نہیں ہے معاملات، خودکشیاں ہو رہی ہیں اس بلیک میلنگ کی وجہ سے، پوری زندگی کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تصاویر ویڈیوز ریلیز ہو جائیں، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ان کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسے مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور نظام مصطفیٰ کی طرف پلٹا جائے۔ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی ملک ہے تو نظام اسلامی طریقے سے چلایا جائے، اور وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی اب تک، ان کا بھی قصور ہے کہ وہ زبان کھولتی، وہ بتاتی، والدین کو بتاتی، پولیس کو اطلاع کرتی، بڑے افسران تک بات کو پہنچاتی۔ وہ کم تعداد نہیں ہے، یہ 1500 تعداد ہے، اب تک خاموش ہو کے بیٹھی رہیں، خاموش ہو کے معاملات چلتے رہے۔ پہلا قصور ان کا۔ دوسرا قصور ان کا جنہوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا اور خبر ہی نہ لی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو ہوتا ہی یہ ہے نا کہ لڑکی کو نوکری دینی ہو یا جو کچھ بھی کرنا تو پئی پاس اس لیے آپ کو کیا جائے گا کہ یہ کچھ معاملات ہوں گے، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ شاید میرے خیال انسانیت مر چکی ہے یا انسانیت بچی نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے کیا انسان کہلانے کے قابل ہے؟ سوچ کے بتائیں کہ جنہوں نے یہ درندگی، یہ کوئی چھوٹا مدرسے کے اندر کوئی ایک غلطی پاکستان میں سامنے آئی ہوتی نا، پورے پاکستان میں کسی ایک مدرسے میں کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو پورے پاکستان کے اندر شور برپا ہونا تھا۔ ابھی ہر میڈیا چیخ اڑتا، ہر چینلز والا چیخ اڑتا، ہر یوٹیوبر چیخ اڑتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ابھی زمانے خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو ایک یونیورسٹی کی خبر ہے، پورے پاکستان میں سب یونیورسٹی کو چیک کر لیں، کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس پاکستان اتے، اور اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ دی اس ملک کے اندر بہار نصیب فرمائے، اور جڑے لوگ اس طرح درندگیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب نو ذلیل و رسوا فرمائے، رست و نابود فرمائے۔ اور جتنے دوست آپ بھی یہ آپ سن رہے ہیں، آپ یہ میری ویڈیو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ میری بات ہر ایک تک پہنچے اور ان کو پتہ چلے۔ باقی ہر یوٹیوبر یہی کہہ رہا ہے بھائی یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ یہ مکالا ملا کس نے ہے، قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے۔ وہ تو درندے ہیں ہی ہیں جنہوں نے یہ بغیرتی کی ہے۔ کچھ قصور آپ کا بھی ہے، کچھ قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے، کچھ قصور ان کے والدین کا ہے جنہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ یہ تمام قصور کے اندر شامل ہے۔ باقی وہ جنہوں نے بغیرتی کی ہے وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، ان کے اندر تو انسانیت نام کی چیز ہی مر گئی نا۔ باقی رب تعالیٰ نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے۔